حي على الصلاة حي على الصلاة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. یہ سورۃ التغابن ہے جس کی آیت نمبر 11، 12، 13 اور 14 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. یہاں جیسا کہ پہلے ہی یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ یہ سورت اگرچہ اختلاف ہے کہ مکی ہے مدنی ہے، لیکن زیادہ تر جو اکثر محدثین کرام، اکثر مفسرین، ان کی جو رائے ہے اس سلسلہ میں وہ یہی ہے کہ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب پہنچے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کو دولت، کسی کو اولاد، کسی کو بیوی، کسی کو رشتہ دار، کسی کو اپنی جائیداد، مختلف چیزیں قربان کرنا پڑی. اور 450 کلومیٹر سفر، 300 میل، یہ سفر جان بچاتے ہوئے اور چھپتے چھپاتے ہوئے طے کر کے جانا. نہ اس وقت بائی ایئر جانے کے کوئی چانسز تھے، نہ بائی شپ، نہ بائی روڈ والی آج کی باتیں، بلکہ اس وقت 2 ٹانگیں اپنی، اور اگر اونٹ ہے تو 4 ٹانگ. یہی سب سے اہم ترین سواری تھی، اونٹ، گھوڑا، گدھا وغیرہ. ان حالات میں 450 کلومیٹر کا سفر کر کے جانا، اور گھر سے اس انداز سے کسی کی بیوی چھوٹ گئی، کسی کا شوہر چھوٹ گیا، کسی کے بھائی بہن چھوٹ گئے، کسی کی اولاد چھوٹ گئی، کسی کے ماں باپ چھوٹ گئے. یہ بہت بڑی آزمائش، بہت اہم موقع تھا. صحابہ کرام میں سے آپ کو معلوم ہے کہ ہر صحابی چھپتے چھپاتے ہوئے مکہ مکرمہ سے نکلا تھا. ایک مثال صرف ملتی ہے، شیر کیا ببر شیر، اگر اس سے بھی کوئی بڑا طاقتور دل گردے والا ہو، ان کے مقابلے میں یہ کسی چیز کا دل کوئی مثال نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ایک عمر فاروق رضی اللہ عنہ تنہا اپنے گھر سے نکلے،
نیام کا، تلوار کا نیام گلے میں لٹکایا ہوا ہے اور تلوار کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے، جیسے آدمی میدان جنگ میں تیار ہو کر اترتا ہے کہ اگر مجھے جان بھی دینی پڑی تو میں قربان کروں گا۔ اپنے گھر سے نکلے اور گلیوں میں سے، مکہ مکرمہ کی گلی کوچوں میں سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں اور ایک اعلان کرتے جا رہے ہیں، نہ کسی کا خوف، نہ خطرہ، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی دل میں گھبراہٹ، اور اعلان کیا کر رہے ہیں؟ من اراد ان یرمل زوجتہ، جو چاہے کہ آج اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، او یتم ولدہ، یا جس کے بچے آج یتیم ہو جائیں، وہ ہمارے سامنے آ جائے، فَلْيَلْقَانِي وَرَاءَ الْوَادِي، یہاں سے میں نکل رہا ہوں، یہ ایک گلی ہے، یہ کوچے ہیں، تنگ جگہ ہے، کھلے میدان میں آ جاؤ، جس کا جی چاہے مجھے روکے۔ یہ صرف ایک مثال تاریخ میں مل رہی ہے کہ جس نے بغیر ڈرے، بغیر گھبرائے، بغیر خوف کھائے مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور للکارتے ہوئے تلوار کو ہوا میں لہراتے ہوئے، باقی سارے صحابہ کرام ڈرتے ہوئے، چھپتے ہوئے۔ ان حالات میں جب مکہ پہنچے تو مدینہ پہنچے تو کیا سمجھتے ہیں کہ مدینہ والے بڑے پرسکون تھے؟ مدینہ والوں کو دو طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ ایک یہ کہ اپنے مہاجرین بھائی جو آ رہے ہیں ان کی آبادکاری کا مسئلہ ہے۔ کسی گھر میں دو مہمان آ جائیں تو بھاگم بھاگ یہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، پورا علاقہ امڑ کر مدینہ منورہ میں پہنچ رہا ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ ایک ان کی آبادکاری ہے، ان کی روٹی روزی کا مسئلہ ہے، اس میں مدینہ منورہ والوں نے انتہا کر دی، قربانی کی انتہا کر دی۔ کہا میرے پاس جتنی دولت ہے بانٹ لو، آدھی تمہاری آدھی میری، اور میری دو بیویاں ہیں، جس بیوی کو پسند کرو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کرو۔ مدینہ والوں نے ایثار و قربانی کی انتہا کر دی، کوئی مثال نہیں ملتی تاریخ۔ لیکن مسئلہ تو تھا، آبادکاری ہے، ان کی روزی روٹی ہے، کام دام ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ جس وقت مکہ والے مدینہ پہنچ گئے، مدینہ والوں کی ساری دنیا دشمن ہو گئی۔ وہ سمجھنے لگے کہ ہم تو نبی کو مارنا چاہتے تھے، ہم تو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ان کو پناہ دے دی ہے۔ جتنی بھی غیر مسلم دنیا ہے کھل کھلا کے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے خلاف ہو۔ ان حالات میں اپنے بھی دشمن اور بیگانے بھی دشمن، اندر بھی دشمن موجود ہے، یہودی اور کافر اندر ڈیرا لگائے ہوئے ہیں۔ ان تمام حالات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت، کوئی سختی، کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا سوائے اللہ کے اذن کے۔ اللہ کا اذن ہوگا تو مشکل پیش آئے گی، اور وہ دیکھ رہا ہے، وہ مشکل کو حل بھی کرے گا، اور کوئی مسئلہ ایسا، کسی کی طرف سے کوئی مشکل ایسی پیش نہیں آئے گی جسے اللہ نہیں جانے۔ اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا، اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ جب اللہ کی مرضی سے ہوگا تو پھر معنی کیا ہے مشکلات میں مبتلا کرنے کا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 155، 56 اور 157 کھول کر دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ
والثمرات، ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے. اور یہ موقع ہے، دیکھیں، مال سے، جان سے، پھلوں سے، زمین جائیداد سے اللہ رب العزت نے ایک ہی موقع پر ہر طرح کی آزمائش لی. ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے، خوف میں مبتلا کر کے، بھوک میں مبتلا کر کے، نقص من الاموال، مال و دولت میں کمی کر کے، والانفس، اور جانوں میں کمی کر کے. اولاد دے کر بھی، اولاد لے کر بھی، کبھی والدین لے کر اولاد کو آزمایا، کبھی اولاد لے کر والدین کو آزمایا. والثمرات، اور پھل دے کر بھی آزماتے ہیں، لے کر بھی آزماتے ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا بشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں اے میرے نبی ان کو بشارت دے دیجئے. اور وہ کون ہیں؟ مصیبت پڑی، رونا دونا، جب تھک گئے تو کہا کہ صبر کے سوا اب کیا ہے. یہ صبر ہے؟ یہ صبر نہیں ہے. الصبر عند الصدمۃ الاولی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبر وہ ہے صدمے کی پہلی گھڑی میں اللہ کی ذات پر ایمان مضبوط ہو اور آدمی کہے جو ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس کی منشا سے. رو دو کر، تھک کر، چیخ کر اپنا گلا پھٹ گیا، اب بول نہیں سکتے، اب کہیں کہ صبر. تو وہ ایک خاتون کا واقعہ ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس خاتون بیٹھی ہیں، رو رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبر کرو. تو کہتی ہے کہ کانیے لگنی تے جانیے. کہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف ہوتی تو پتہ چلتا، تم صبر کا مجھے سبق دے رہے ہو، تمہیں کچھ ہوا نہیں نا. اور یہ خاتون بیچاری جانتی نہیں کہنے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے جو کہہ رہا ہے صبر کرو. بس اپنے اسی دور میں چلتے چلتے کہا کہ تمہیں کیا معلوم ہے مجھے کیا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے تشریف لے گئے، بات کہی اور آگے چلے گئے. کسی نے جا کر کہا محترمہ تم سے جو مخاطب تھے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کوئی عام آدمی نہیں تھا. فوراً بھاگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتی ہے یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں. اب وہ بات یاد آ گئی کہ اماں صبر کرو. کہتی ہے یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں. فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، تم اپنا زور لگا کے آ گئی، تم تو اپنا زور لگا کے آ گئی، تھکا کے آ گئی ہو. یہ صبر نہیں. صبر کب ہے؟ جب صدمہ پہنچے تو صبر کرو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. صابر یہ ہیں کہ مصیبت آئے، صدمہ آئے، مشکل آئے، زبان سے فوراً یہ کلمات جاری ہو جائیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. انا للہ ما اعطا ولہ ما اخذ، جو دیا اللہ نے دیا، جو لے لیا اللہ ہی کا تھا. وکل شیء عندہ الی اجل مسمی، اللہ کے پاس ہر چیز کا وقت لکھا ہوا ہے. فرمایا کہ وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی صلوات ہیں. واولئک هم المہتدون، اور وہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت پانے والے ہیں. صبر یہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ما اصاب من مصیبہ الا باذن اللہ، اگر مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں. اور سورہ بقرہ کے علاوہ یہی موضوع سورۃ الحدید میں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. سورۃ الحدید آیت 22 اور 23 کھول کر دیکھیں. اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبہ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا. زمین میں، آسمانوں میں، تمہاری جان پہ جب کبھی بھی کوئی مصیبت آئے گی، یہ نہ سمجھو کہ اچانک
ہمارے یہاں ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے بڑا زوردار طریقے سے، کہتے ہیں ناگہانی مصیبت، ناگہانی مصیبت، اچانک مصیبت۔ اللہ نے فرمایا کوئی چیز اچانک نہیں ہے، تم سمجھ رہے ہو اچانک ہے لیکن اچانک کچھ نہیں۔ ہمارے یہاں الفاظ کا استعمال جو ہے وہ لاپرواہی میں کیا جاتا ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں، اب ان الفاظ کو یہاں کہاں کیا کیا لائیں۔ ناگہانی مصیبت، ناگہانی کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبہ فی الارض، کوئی مصیبت زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہارے جسموں میں، تمہاری جانوں میں، کوئی مصیبت ایسی نہیں جو پہنچے الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، وہ کتاب تقدیر میں موجود ہے، قبل ان نبرأہا، تمہاری جان کو دنیا میں لانے سے پہلے، اس پوری زمین و آسمان، پوری کائنات کو تخلیق دینے سے پہلے، اور اس مصیبت کے واقع ہونے سے پہلے وہ ہماری کتاب میں لکھی ہوئی، کوئی ناگہانی نہیں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور یہ مصیبتیں کوئی عذاب نہیں ہوتے، یہ بات میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی ذکر کی ہے کہ مصیبت آئے تو اس مصیبت کے دو معنی ہوتے ہیں، دائماً، ہمیشہ۔ اگر وہ مومن کے لیے آئے تو وہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اور کافر کے لیے آئے، کسی ظالم، فاسق اور فاجر کے لیے آئے تو وہ اس کے لیے سزا ہے، عذاب ہے۔ مومن کے لیے ابتلا، کافر کے لیے سزا، مومن کے لیے امتحان، اور ظالم کے لیے سزا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کوئی مصیبت ایسی نہیں جو آئے الا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اس کی مرضی سے آتی ہے، اس کی منشا سے ہوتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ایمان مختلف درجے ہیں، ایمان کے الگ الگ درجے ہیں، کسی کا ایمان اتنا سا ہے، کسی کا اتنا سا ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ابھی ہم کر رہے تھے جن کا ایمان پہاڑوں سے بھی بڑا ہے، جنہیں پوری دنیا میں سے کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں، وہ بھی تو ایمان ہے۔ ایمان کے پہاڑ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، انبیاء کرام، ان کے بعد پھر آہستہ آہستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر، ثم الامثل ثم الامثل، پھر اس کے بعد والوں پر، پھر اس کے بعد والوں۔ کیوں؟ جتنا جتنا ایمان بڑھا اتنی اتنی آزمائش بڑھی۔ آپ آزمائشوں پہ نگاہ ڈال کے دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کا اکلوتا انتہائی پیارا بیٹا کہا اس کو مکہ چھوڑ کے آئے، فلسطین سے مکہ چھوڑا، کھلا جنگل، کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ بیٹا چلنے کے لائق ہوا، لما بالغ معہ السعی، چلنے کے لائق ہوا، کہا اسے ذبح کر دو۔ جتنا بڑا ایمان اتنی بڑی آزمائش۔ ایمان کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، یہدِ قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے۔ اب جتنا جتنا ایمان اتنی اتنی ہدایت، جس معیار کا جس شان کا ایمان ہوگا اسی معیار کی اسی شان کی ہدایت بھی ہوگی۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو یہ معلوم نہیں کہ اس کا ایمان کتنا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، اس کے کہنے سے ہی بات ساری ختم ہو جائے گی، بلکہ اللہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، کیا مقدار ہے، اس کا کیا معیار ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کا ذکر آیا ہے، آپ دیکھیں گے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
اطاعت کا لفظ دونوں کے ساتھ آیا ہے، اور جب کبھی جہاں کہیں کسی تیسرے کی اطاعت کی طرف ذکر کیا، اشارہ کیا، تو وہاں لفظ اطاعت کا استعمال بھی چھوڑ دیا۔ قرآن کریم میں بڑا مشہور واقعہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ تیسری ایک پارٹی کی باری آئی تو کہا و اولی الامر منکم، و اطیعوا نہیں کہا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تیسری پارٹی کے لیے و اولی الامر منکم، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں، حاکم ہیں یا عالم ہیں، ان کے ساتھ کیوں نہیں لگایا اطیعوا؟ کیونکہ اللہ کی اطاعت علی الاطلاق، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی غلطی نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں۔ قرآن کریم ہم تک پہنچا، اس کا ایک ایک لفظ واجب اطاعت ہے، اور اطیعوا الرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کوئی بات ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو واجب اطاعت نہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ بات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو۔ اگر ایسے ہی کسی قصے کو، کسی کہانی کو کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ یہ کہ یہ واجب اطاعت نہیں، بلکہ یہ کہنے والا بھی گناہ گار ہے، اور معمولی سا گناہ بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے متواتر کے درجے پر، جس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی 50 حدیث کی کتابوں میں موجود درجنوں صحابہ کرام راوی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کو منسوب کرتے ہوئے پہلے اچھی طرح چھان بھٹک کر لینی چاہیے کہ واقعہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بھی ہے یا نہیں، بزرگوں نے فرمایا اور بزرگوں نے فرمایا اور بات ہے، بزرگ نے فرمایا یا نہیں فرمایا وہ آپ جانیں اور آپ کا بزرگ جانے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کو منسوب کرنا ہے پہلے چیک کر لیجئے کہیں ایسا نہ ہو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہیں جہنم میں نہ جا گریں۔ چیک کر لیں، دیکھ لیں، حدیث موضوع ہے، من گڑت ہے، جعلی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ضعیف و کمزور ہے، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا ہی جائز نہیں۔ اگر صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث ثابت ہو جائے اس کا ماننا واجب، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہ دو چیزیں قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، ان دونوں کا ماننا علی الاطلاق ہے۔ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ لیکن عالم کی بات ماننا یا حاکم کی بات ماننا ہر بات ماننا ہے؟ نہیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اگر کسی معاملہ میں خالق کائنات، مالک ارض و سما کی نافرمانی ہوتی ہو، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو، بادشاہ کہے، امام کہے، باپ کہے، ماں کہے، شوہر کہے، بڑے بڑے تعلق یہی ہے نا، کوئی بھی کہے وہ بات نہیں مانی جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، طاعت صرف معروف میں ہے، قرآن و سنت کے تابع ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اور اگر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم ہو جاتا تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا تھا، جو مولوی جو چاہتا اس کے پیچھے چلے جاتے، یہ تو دین نہ رہتا، یہ تو عجیب قسم کا ملغوبہ بن جاتا، ہر مولوی کی بات مانی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یہاں وہ تیسری پارٹی کا ذکر ہے خاص طور، کیونکہ تیسری پارٹی کہے گی اب تمہیں دیکھنا ہے کہ اس کا کہنا صحیح ہے یا نہیں ہے، اور دیکھنا کیسے ہے؟ میرے جی میں نہیں آ رہی بات۔ کئی لوگوں نے کہا کہ یہ بات دماغ میں نہیں بیٹھتی، تیرے دماغ کے کچرے کو کوئی کیا کرے گا؟ کتاب اللہ میں موجود ہے، سنت رسول میں موجود ہے، تیرا دماغ کیا ہے؟
دماغ میں نہیں بیٹھتا۔ ہمارا دماغ خراب ہو سکتا ہے، ہمارا دماغ خراب ہو سکتا ہے، کتاب و سنت خراب نہیں ہو سکتی۔ اپنے آپ کو فلاسفر، اپنے آپ کو مفکر اسلام، اپنے آپ کو یہ اور وہ ثابت کرنا اور کہنا کہ یہ بات دماغ میں نہیں بیٹھتی۔ ہمارے دماغ میں تو کچھ بیٹھتا ہی نہیں، ہمارے دماغ میں جو یہاں سے اٹھتا ہے وہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، جو ہمارے دل میں سمائی ہوئی ہے وہی دماغ میں جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ ہمیں اللہ اور اللہ رسول کی باتوں کو دماغ میں بٹھانا ہے، نہ کہ دل کی باتیں۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تمہارا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، یوم آخرت قیامت کے دن پر ایمان ہے، جس معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے جاؤ۔ اگر تینوں کے ساتھ اطاعت ہوتا تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس لے جانے کی بات ہی نہ ہو۔ میں اطیع اللہ و اطیع الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور اگر تم پھر گئے، اگر اطاعت نہ کی، اگر اللہ رسول کا حکم نہ مانا تو کیا ہوگا؟ کچھ اللہ کا بگاڑ لیں گے؟ رسول اللہ کا کوئی کچھ بگاڑ لے گا؟ کچھ نہیں ہوگا، نقصان اپنا ہی۔ اچھا کرو گے تو اپنا فائدہ، برا کرو گے اپنا نقصان، اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ حدیث قدسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے لوگ سارے کے سارے اتنے نیک ہو جائیں جتنا نیک کوئی اس دنیا پر سب سے زیادہ انسان ہے، جتنا کوئی سب سے زیادہ نیک انسان ہے، سارے اتنے نیک ہو جائیں، اللہ کا ذرا برابر فائدہ نہیں کر سکتے۔ نیک لوگ اللہ کا کیا سنواریں گے؟ وہ تو خالق و مالک ہے کائنات کا، ساری کائنات کو اس نے بنایا، اس کا کوئی کیا سنوارے گا؟ فرمایا کہ وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں سنوار سکتے۔ اور اگر ساری کائنات کے لوگ، ساری دنیا کے لوگ اس آدمی جیسے ہو جائیں، علی قلب رجل، اس آدمی کے دل جیسے ظالم، فاسق، فاجر اور گناہ گار ہو جائیں، جو دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہے، سارے اتنے گناہ گار ہو جائیں، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان کی نیکیاں اللہ کا کچھ سنوارتی نہیں، ان کی برائیاں اللہ کا کچھ بگاڑتی نہیں۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تم اگر پھر جاؤ گے تو ہمارے رسول کا کام کیا ہے؟ بلاغ المبین، پہنچا دینا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں امام ابن کثیر نے ذکر کیا ہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ اللہ کا کام ہے بھیجنا، اللہ کا کام پیغام بھیجنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پیغام پہنچانا، اور امتی کا کام ماننا یا دیکھیں گے؟ ایسے لوگ موجود ہیں، انہیں کہو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، ہاں ٹھیک ہے دیکھیں گے۔ اللہ کا کام ہدایت نازل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہدایت کو پہنچانا، اور ہمارا کام ہے ہدایت کو اپنانا، اختیار کرنا۔ دیکھیں گے والا معاملہ جو ہے نا، فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنے اختلافی مسائل میں تجھے اپنا قاضی نہ مان لیں۔ جہاں اختلاف ہو نبی کو اپنا قاضی مان لیجئے، جج، اور چھوٹا موٹا نہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرح اس کی بات مانی جائے۔ آج تو چیف جسٹسوں کی بھی نہیں مانی جاتی نا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس فیصلہ کرتے ہیں، لوگ سامنے سے فیصلہ اپنے خلاف سن کے ہنستے رہے اور کل پرسوں نتیجہ دیکھ لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام نہیں۔ جو آپ فیصلہ کر دیں گے اس کو ماننا بھی ہوگا،
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اے میرے نبی جو فیصلہ آپ کر دیں گے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور دل کے ساتھ اس کو قبول کر لیں، مان لیں، سر تسلیم خم کر لیں، تب جا کے مومن ہوں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جا بجا بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، شمس، قمر، نجم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اپنی قسم اللہ نے اس ایک مقام پہ کھائی ہے، اور قسم کس لیے کھائی ہے کہ میرے نبی اگر تجھے اختلافی مسائل میں یہ قاضی نہ مانیں گے یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اب بھی آدمی کہے کہ ہاں دیکھیں گے، ٹھیک ہے آیت تو ہے لیکن دیکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ تو عام سے لوگ ہیں، عوام ہیں، اللہ تعالیٰ ان مولویوں کو ہدایت دے، اول تو وہ جا چکے ہیں، ہدایت ان کا کیا ہوگا جو آج بھی وہی کتابیں لیے پھر رہے ہیں، انہی کتابوں پہ مکھی پہ مکھی مارے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ان مولویوں کو ہدایت دے، کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہمارے امام کی بات کے خلاف آئی تو کیا کریں گے؟ آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ امام کی بات قرآن کے خلاف آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ امام کو چھوڑنا چاہیے یا قرآن کو چھوڑنا چاہیے؟ امام کو چھوڑنا چاہیے، امام کو چھوڑو۔ کہتے ہیں ہمارے امام کی بات قرآن کے خلاف آئی تو ہم اس کی تعویل کریں گے، یعنی توڑ موڑ کر کوئی معنی بیان کریں گے قرآن کا، امام کی بات کا نہیں، قرآن کی تعویل کریں گے، تشریح کریں گے، اپنے امام کو پھر بھی سیدھا کریں گے، اور اگر تعویل نہ ہو سکی تو قرآن کی آیت کو نعوذ باللہ منسوخ مانیں گے۔ کہاں تک ہمارے لوگ جا چکے ہیں؟ قرآن کی آیت کو منسوخ مان لیں گے، اپنے امام کی بات کو غلط نہیں مانیں گے۔ کہاں ہے ایمان؟ فلا وربک لا یؤمنون، کہاں ہیں یہ لوگ؟ اس آیت کو کون مولوی ہے جو نہیں جانتا؟ لیکن ایسی ہماری سوئی اٹکی ہوئی ہے، ایسی کنڈی اڑی ہوئی ہے، اس سے ہم ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر پھر جاؤ گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لو گے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول پر تو صرف پہنچا دینا ہے، اور رسول نے پہنچا دیا۔ قرآن کریم کا ایک مقام نہیں ہے، قرآن کریم کے 11 مقامات پر اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہمارے رسول کا کام تو پہنچا دینا ہے، ہمارا رسول پہنچاتا ہے، منواتا نہیں۔ ماننا یا نہ ماننا سننے والے کا کام ہے۔ قرآن کریم کے 11 مقامات، سورہ آل عمران آیت 20، سورۃ المائدہ آیت 92، 99، 92 اور 99، سورۃ الرعد آیت نمبر 40، سورۃ النحل آیت 35 اور 82، سورۃ النور آیت نمبر 54، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 18، سورہ یاسین آیت 17 اور سورہ شورى آیت 48، 11 مقامات، اور یہ سورۃ غابن۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے رسول کا کام ہے پہنچا دے، اور تمہارا کام ہے مان لینا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ترجمہ تو عموماً یہی کیا جاتا ہے نا، یہ جو ہمارے پاس یہاں کا سعودی گورنمنٹ نے بھی قرآن کریم چھاپا ہے، احسن البیان دارالاسلام نے بھی چھاپی ہے، اس میں جو ترجمہ لکھا ہے اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور صحیح ترین ترجمہ یہی ہے۔ بہت سو میں لکھا ہے اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ترجمہ وہ بھی صحیح ہے لیکن اس میں وضاحت کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے۔ اللہ کے سوا معبود ہیں یا نہیں؟ اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، ناحق یا باطل معبود لائنیں لگی ہوئی۔ ہندوستان میں ہندوؤں کے معبود پتہ کتنے ہیں؟ کتنے؟ 33 کروڑ، اندازہ کرو
اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ صرف ہندوؤں کے یہاں 33 کروڑ معبود ہیں، اور کمی مسلمانوں کے یہاں بھی نہیں ہے۔ کمی اب مسلمانوں کے یہاں نہیں، گلی گلی میں معبود، محلے محلے میں معبود، گاؤں گاؤں میں معبود، شہر شہر میں معبود۔ جس کی قبر پہ جا کے سجدہ کریں وہ کون ہوگا؟ سجدہ تو صرف معبود کو ہے نا، اللہ کو۔ غیر اللہ کو معبود ماننے والے آج مسلمان بھی بکثرت ہیں، ہندو تو ہندو ہیں۔ اور ہندوؤں کے یہاں سانپ کی پوجا، ہاتھی کی پوجا، بندر کی پوجا، اور عجیب عجیب شکلیں کبھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ انسان کو جب بندر کے روپ میں پیش کرتے ہیں، پیچھے دم بھی لگا ہوا ہے، چل 2 ٹانگوں پہ رہا ہے۔ آدمی پوجنے پہ آئے تو کس کس چیز کو پوجے چلا جاتا ہے، اور نہ پوجنے پہ آئے تو پوری کائنات کے خالق و مالک کو نہ پوجے۔ اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ معبودہ نے باطلہ بے شمار صحیح، لیکن اصل حقدار عبادت کا صرف اللہ ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے، مومنوں کو صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اور اگر اللہ پر توکل صحیح ہو جائے، سنن ترمذی میں حدیث ہے، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم نے اللہ کی ذات پر اتنا توکل کیا جتنا توکل کا حق ہے، لا رزقکم کالطیر، تمہیں وہ رب اسی طرح رزق دے گا جس طرح کے پرندے کو رزق دیتا ہے۔ یغدو خماسن تغدو خماسن و تروح بطانا، خالی پیٹ گھونسلے سے نکل کے جاتا ہے، پلٹنے تک پیٹ بھر کے گھونسلے میں واپس آتا ہے۔ اس کا کوئی بینک بیلنس ہے؟ کہیں اکاؤنٹ ہی نہیں بیچارے، کوئی اکاؤنٹ نہیں، کوئی سٹور نہیں، کوئی مستودع نہیں، کوئی ویئر ہاؤس نہیں، کچھ بھی نہیں، تنہا ہے، ٹہنی پہ چھوٹا سا گھونسلہ ہے، اس میں رکھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح خالی پیٹ جاتا ہے، شام کو خالی پیٹ نہیں آتا بلکہ پیٹ بھر کے آتا ہے۔ فرمایا اگر تم اتنا بھی توکل کر لو جتنا کہ حق ہے، اللہ تمہیں کبھی بھوکا نہیں مارے گا۔ اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ابھی 1-2 مہینہ ایگریمنٹ کو گزرا، زیادہ نہیں ہوا، سال کا ایگریمنٹ رینیو ہوتا ہے سال بہ سال، 2-3 مہینے گزر گئے، اب سے اگلے ایگریمنٹ کے لیے پریشان ہیں کہ اب اگلے سال پتہ نہیں ایگریمنٹ رینیو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور ان سے پوچھو کہ صاحب پیسے کتنے ہیں اکاؤنٹ میں؟ یہاں کے اکاؤنٹ میں الگ ڈھیر ہیں، اپنے ملک کے اکاؤنٹ میں الگ ڈھیروں پیسے۔ آپ کے پاس دکانیں ملگیاں کتنی ہیں؟ ہاں اتنی ملگیاں، دکانیں کرائے پہ چڑھی ہوئی ہیں، فلیٹ ہیں، پلاٹ ہیں، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اور پریشان ہے۔ کیوں؟ پتہ نہیں اگلے سال ایگریمنٹ رینیو ہوگا یا نہیں۔ یہ توکل ہے۔ اگر صحیح معنوں میں توکل ہو تو نہ صرف دنیا میں آدمی بھوکا نہیں مرتا، آخرت میں اللہ جنت کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک قوم دکھائی گئی، مجھ پر انبیاء پیش کیے گئے، عرضت علی الامم، مجھ پر انبیاء کی قومیں پیش کی گئیں۔ میں نے دیکھا کہ کوئی نبی اس کے ساتھ ایک آدمی ہے، ایک نبی ایک آدمی، کسی نبی کے ساتھ روحیت، راحت کا معنی ہوتا ہے جماعت، 20-30 آدمی، روحیت یعنی 2 سے زیادہ لیکن تھوڑے سے آدمی ہیں۔ ایک نبی دکھایا گیا کہ اس کے ساتھ بہت بڑی قوم۔ میں نے کہا کہ یہ میری امت ہوگی، مجھے کہا گیا نہیں یہ آپ کی نہیں، یہ آپ سے پہلے ایک نبی حضرت موسیٰ گزرے ہیں،
یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. فرمایا میری امت کہاں ہے؟ فرمایا ذرا ادھر نگاہ دوڑائیے، پورے کا پورا علاقہ امت سے بھرا ہوا ہے. فرمایا ادھر بھی دیکھیے، ادھر دیکھا تو پورے کا پورا علاقہ بھرا ہوا ہے. فرمایا یہ سارے آپ کی امت کے لوگ ہیں. اور فرمایا میری امت میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. 70,000 آدمی میری امت سے. اور یہ کون ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 کہا بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے، اور آپ تشریف لے گئے گھر. پیچھے سے لوگ اب چھ میں گویاں شروع ہو گئی. کوئی کہتا ہے وہ ہوں گے، کوئی کہتا ہے وہ ہوں گے. آپ واپس تشریف لائے، پوچھا کیا بات ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ فرمایا کہ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ 70,000 وہ ہوں گے جو لا یسترقون، نہ تو غلط سلط دم جھاڑ کرواتے ہیں. جس کی دکان چمکتی دیکھی وہیں چلے گئے، دم کروانے گئے تھے. وہ کہتا ہے کہ آتے ہوئے اپنی اماں کا کرتا لیتے آؤ، بیوی کا دوپٹہ لیتے آؤ، بہن کی بنیان لیتے آؤ، فلاں چیز لیتے آؤ. یہ بدبخت دم نہیں کر رہا، یہ جادوگر ہے، لیکن جا رہے ہیں. لا یسترقون ولا یتطیرون، اور وہ یہ فالے نہیں نکلواتے. طوطا لے کے بیٹھا ہوا ہے، جا کے بیٹھ کے جی میرا کیس چل رہا ہے، ذرا بتائیے تو میرا کیا بنے گا. اب وہ طوطے کے سامنے کیا پڑا ہے؟ تاش. تاش کے پتے ہو نا 52 ہوتے کتنے؟ لفافے بند بھی ہوتے ہیں، تاش کے پتے بھی پڑے ہوتے ہیں. میں نے تاش کے پتے بھی دیکھے پڑے ایک طوطے والے کے پاس. وہ طوطے کو کچھ اپنا اشارہ دیتا ہے، طوطا بیچارہ بے جان ہے. وہ جا کے اپنی چونچ میں تاش کا پتا اٹھا کے لے آیا. اب سیدھا کر کے اس پہ کیا لکھا ہوگا؟ اینٹ، پان، چڑیا اور حکم. یہ 4 ہی ہوتے ہیں نا. میرے خیال یہ 4 قسم کے 12 13 کچھ پتے ہوتے ہیں. وہ پتا اٹھا کے لے آیا، اس پہ چڑیا بنی ہوئی، حکم ہے، اینٹ ہے، پان ہے، کیا بنا ہوا ہے. وہ 1 سے لے کے 13 یا 1 سے لے کے 10 تک وہ نمبر ہوتے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے جس پہ یہ ایمان؟ کہاں کہ وہ لوگ دیکھو جی تمہارا کیس یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. یا پھر سفر کے لیے ارادہ کیا، جو عربوں میں مشہور تھا، ہاتھ میں کبوتر پکڑا، دروازے پہ جا کے کبوتر کو ایسے چھوڑا. اگر کبوتر اڑ کر دائیں طرف چلا گیا تو بڑا خوش ہے، اندر سے بیگم بھی خوش ہے کہ ہمارے سرتاج کا سفر جو ہے وہ کامیاب ہوگا. اور پرندہ بیچارہ کہیں ہوا کے زور سے ادھر چلا گیا، کیونکہ اسے کیا معلوم ہے کہ میں نے کہاں جانا، اڑایا جدھر اس کا منہ ہوا چل دی. تو اندر سے بیگم بھی کہتی ہے کہ اب ہتھیار پھینک دو، آجو، یہ سفر کامیاب نہیں ہوگا. یہ وہیں سے برا سا منہ کر کے اندر آگے گزرا، گھر سے نکل گیا. تھوڑا آگے پہنچا تو دیکھا کہ آگے سے کوئی آدمی گزر رہا ہے، وہیں سے پلٹ آیا. کہتا میں جا رہا تھا، آگے سے وہ منحوس آدمی مل گیا ہے، ہمارا کام نہیں ہوگا. میں راستے سے بلی گزر گئی. کہا راستہ بلی؟ تم نے بلی کو اپنا کارساز بنا لیا، تم کیا ہو؟ کس طرح کا ایمان ہے؟ بلی راستہ کاٹ گئی، فلاں کا ماتھا نظر آ گیا، کبوتر اس طرف چلا گیا، کبوتر نے پان کا پتا نکال لیا. کیا نکال لیا؟ فرمایا ولا یتطیرون، وہ یہ فالے والے نہیں نکالتے. وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر توکل رہتے. اللہ پر توکل رکھنے والے لوگ 70,000، اور ہر آدمی کے ساتھ پھر 70,000. اللہ کے نبی کی امت سے تو بے شمار لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب و کتاب. اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنا لے. حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ موجود تھے. انہوں نے اسی وقت کہا یا رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے اللہ ان 70,000 میں سے بنا دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو ان میں سے ہے.
اب ہر کسی کا جی چاہا، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجئے، تو صحیح حدیث کے الفاظ ہیں سابقک بہا عکاشہ، عکاشہ بازی لے گیا، اللہ نے جتنا مجھے بتا رکھا تھا بتاؤں وہ بتا دیا، وہ عکاشہ، سابقک بہا عکاشہ۔ یہ نہیں کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے، ان 70,000 میں سے میں تم ہو یا نہیں میں نہیں بتا سکتا۔ اگر توکل ہو تو بندہ مومن کے ہر معاملہ میں خیر ہی ہے، اگر توکل ہو تو خیر ہی خیر ہے۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر ہی توکل کریں۔ مومن کا معاملہ ہر موقع پر بہت ہی اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عجباً لأمر المومن، عجباً لأمر المومن، مومن کے معاملے میں تعجب ہے، امرہ کلہ خیر، اس کا معاملہ ہمیشہ خیر ہی خیر ہے۔ ان اصابتہ الضراء صبر فہو خیر لہ، کبھی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے تو صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے تو الصبر مفتاح الفرج، صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے اجر، نعمت اور جنت۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءَ شَكَرَ، اگر کبھی نعمت پہنچے تو شکر ادا کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتیں اور بڑھا دیں گے۔ مومن کا معاملہ ہر اعتبار سے اچھا ہی اچھا ہے۔ اگر مومن توکل کرے، صرف چڑیا کے گھونسلے، چڑیا کے برابر توکل کر لے تو اللہ اسے دنیا میں بھوکا نہیں مارے گا اور آخرت میں اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اس آیت کا اور اگلی اب تھوڑی سی چند آیت ہی آگے رہ گئی ہیں۔ اس سورت کی کل 18 آیات ہیں، اور یہ جو آیت ابھی میں پڑھ رہا تھا، پڑھ لی ہے پوری آیت، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ 14ویں ہے۔ 14 سے 18 کتنی ہوئیں؟ گنتی میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ 14 اور 4 18 لوگ کر کے 4 حساب نکال لیتے ہیں، اور یہی غلطی بہت بڑی ہوئی ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں قربانی کے دنوں میں۔ قربانی کے دنوں میں کہیں گے کہ قربانی 3 دن ہے، پوچھئے کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے۔ کون کون سے دن ہیں؟ کہیں گے 10 سے لے کر 13 تک، 10 اور 3 13، 3 دن ہے، 3 ہی رہی نا۔ وہاں بھی اسی طرح کی غلطی ہوئی ہے، کیونکہ 10 سے لے کر 13 تک 4 ہوتے ہیں، 10 اور 3 13 تو ٹھیک ہے، اب 10 میں 3 ڈالے ہیں نا۔ 10 یوم النحر ہے قربانی کا دن، اور 3 ایام تشریق ہیں، ان کو شامل کر لیجئے تو 10 اور 3 13، 3 دن نہیں، 10 اور 3 13، 4 دن۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ پچھلی مرتبہ سوال بچ گئے تھے یہاں، میں نے کسی کو دے دیے تھے، ہو گئے تھے، چلے الحمدللہ۔ اب میں نے کہا تھا کہ آپ جب تک بیٹھے رہیں گے ہم بات کرتے رہیں گے۔ ہندوستان اور پاکستان میں عورتیں درگاہوں پر اور قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے جاتی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ نہ یہ عورتوں کے لیے جائز ہے، نہ یہ مردوں کے لیے جائز ہے۔ درگاہوں، سرکاروں اور درباروں، مزاروں کے چکر لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اپنے گاؤں، اپنے محلے کا قبرستان جو ہے وہاں جائیں اور عبرت کی نگاہ سے جائیں، عبرت کی نظر سے جائیں کہ ہم نے قبرستان میں جانا ہے تاکہ ہمیں اپنی موت، اپنی آخرت، اپنی قبر یاد آئے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے اپنے محلے کی قبرستان میں بار بار جانا بھی جائز نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں پر لعنت ہے جو بکثرت قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، زوارات، بکثرت زیارت۔ کبھی کبھار ایک عورت باہر کے ملک میں رہتی ہے، پیچھے سے کوئی عزیز فوت ہو گیا، گئی، کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ اپنے بھائی، باپ، کسی کی بھی جو بھی ہے وہاں اس کی قبر دیکھ لے، کوئی بات نہیں، دعا مانگ کے آ جائے پورے قبرستان والوں کے لیے۔
لیکن وہ وہاں رہے 1 مہینہ، ہر روز قبرستان میں جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی مستحق ہو جائے گی۔ یہ تو ہم جانے آنے کی بات کر رہے ہیں، جو روزانہ موم بتی بھی جلائے، اگربتی بھی جلائے، دیا بھی جلائے، اس کا تو کھاتا بہت ہی خراب ہو گیا نا۔ عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 5 چیزیں اگر ایک عورت کر لے تو جنت میں جائے گی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ پچھلے دنوں یہاں درس ہوا تھا شیخ بدیع الزمان صاحب، یاد ہے؟ یہیں وہ کیسٹ سن لیں، 5 چیزیں تفصیل کے ساتھ اس میں موجود ہیں۔ 5 کام عورت اگر کر لے تو اس میں موجود ہیں، ساتھ ہی وہ کیسٹ بھی سن لیں گے، کیسٹ بھی بہت اچھی ہے۔ ہمارے پاکستان میں 10 بیویوں کی کہانی عورتوں کو اکٹھا کر کے پڑھی جاتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ وہ چاہے 50 بیویوں کی کہانی ہوگی، وہ جھوٹی ہی رہے گی۔ اب 10 بیویوں کی کہانی سے مراد کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو لے آئے، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو لے آئے، اور کچھ بیویاں شامل، رابعہ بصری داخل کر دی، فلاں فلاں کو داخل کر دی، یا 11 عورتوں کی کہانیاں بنا دیں، اور ان کو پڑھتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ جمعہ کا دن سینکڑوں عورتیں اکٹھی ہیں، اور وہاں بڑے اتنا اہتمام کے ساتھ، اتنے تقدس کے ساتھ، شاید یہ قرآن بھی نہیں پڑھتی جتنے تقدس کے ساتھ وہ کہانیاں پڑھتی۔ اگر وہی قرآن پڑھیں، اپنے اپنے گھر میں دعائیں مانگیں اس عورت کے لیے جس نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرے گا۔ لیکن یہ بدعات اور خرافات جو ہم نے بنا لی ہیں، 11 بیویوں کی کہانیاں، 2 بیویوں کی کہانیاں، بی بی فاطمہ کی کہانی، بی بی زینب کی کہانی، ہر طرح کے یہ ایڈیشن مل رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ کی لکڑہارے کی کہانی، یہ جو 22 رجب والا لکڑہارا ہے، 22 رجب کا کھاتا سارے کا سارا لکڑہارے کی کہانی پر۔ تو ہمارے یہاں اس طرح کی کہانیاں شریعت ہیں، شریعت ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ کہانیوں کو چھوڑ کر اصل شریعت کی طرف آ جائیں، جو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کا نام ہے۔ بقیہ سوالات کے جوابات بروز جمعرات اور بروز پیر دیے جا چکے ہیں علماء کرام نے۔ تو الحمدللہ اچھا ہے، وہ بقیہ یہاں تو ہے ہی نہیں ہے، تو یہی ایک سوال تھا جو ہمارے پاس آیا ہے۔ کیا مکہ مکرمہ میں اور مسجد نبوی میں سونا جائز ہے؟ ٹیکہ لگا کر مسجد میں ٹیک لگا، یہ ٹیکہ لکھا ہوا ہے میرے پاس، جو لکھا ہوا ہے یہ ٹیکہ لکھا ہے۔ تو ٹیک اور ٹیکہ میں ایسے تھوڑا سا اشارہ ہی ہے نا، ٹیک سیدھا رہ گیا تو ٹیک اگر آخری کنارے کو نیچے کر دیں تو ٹیکہ ہو گیا۔ ٹیکہ لگا کر مسجد میں قرآن نہیں پڑھیں، ٹیک لگا کر کوئی حرج نہیں ہے، ٹیکہ لگا کر پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور ٹیک لگا کر پڑھنے میں، ٹیکہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں ٹیکہ کہتے ہیں، اصل میں ٹیک ہے۔ قرآن کریم کو ٹیک لگا کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن قرآن کریم کا جتنا ادب احترام کر سکیں اچھا ہے۔ آدمی لیٹا ہوا ہے، زبانی قرآن کریم پڑھ رہا ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، تلاوت کر رہا ہے اور تکیے پہ سر ہے۔ لیکن آدمی لیٹا ہوا ہے، تکیے پہ سر ہے، پاؤں پہ پاؤں رکھا ہوا ہے، جیسے کئی لوگ کہتے ہیں نا ایسے اونچا ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے اور ہاتھ میں قرآن بھی پکڑا ہوا ہے، ایسی حالت سے ذرا گریز کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو کلام الہی کو ہاتھ لیتے ہی صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ قرآن کو ہاتھ لیتے ہی تھرا جاتے تھے، کانپ جاتے تھے، قرآن کریم کھولتے رونا شروع کر دیتے کہ میں اللہ کا کلام پڑھنے جا رہا ہوں، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے پڑھیں تو ظاہر ہے کہ وہ ادب کے خلاف ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مسجدوں میں سونا اور خبر کی مسجدوں میں سونا، ان میں کوئی فرق نہیں، سویا جا سکتا ہے وہاں بھی اور یہاں بھی۔ اور مسجد نبوی میں تو آپ کو معلوم ہے نا ایک جگہ اسپیشل ہے، اصحاب صفہ کی جگہ جو ہے وہ کیوں تھی؟ وہاں صحابہ کرام سویا کرتے تھے۔ جو بیچلر پارٹی تھی نا، جن کے بیوی بچے نہیں تھے، گھر بار بھی نہیں تھے، یہاں ہمارے بیچلر ذرا دوسری طرح کے ہوتے ہیں، اپنا گھر بار ہوتا ہے لیکن بیوی بچے نہیں، چاہے وہ بیچلر رہائش میں ہوں، وہ بیچلر ذرا اسپیشل قسم کے تھے۔
کبھی وہ بڑھ جاتے کبھی کم ہو جاتے. جہاد کا موقع ہوتا تو اصحاب صفہ تھوڑے سے رہ جاتے, سارے جہاد پہ چلے جاتے, اور جو کوئی معذور, کوئی بیمار, کوئی عذر والا ہے وہ رہ جاتا. جہاد کے دنوں میں اصحاب صفہ کم, اور جب جہاد نہیں ہوتا تھا تو اصحاب صفہ کی جماعت بہت بڑی ہوتی تھی. وہ مسجد میں سوتے تھے. مسجد میں سونا جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن مسجد کو گھر نہ بنا لیا جائے. اب ہمارے یہاں مسجد کو ہی گھر بنا لیں, یہیں ہر چیز کھانا پینا یہ وہ. حرم کے اندر وہ اس لیے کھانا لے جانے نہیں دیتے, باہر کھاتے ہیں. اندر لے جانے کے لیے خاص چیزیں ہیں. کھجور لے جائیں نہیں روکیں گے, قہوہ لے جائیں نہیں روکیں گے. اگر آپ بریانی کی پلیٹ اٹھا کے لے کے جا رہے ہوں گے تو روک دیں گے, کیونکہ مسجد کا ادب جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. صفا مروہ پر چڑھنے کی مسنون دعا کیا ہے؟ صفا مروہ پر جب آپ پہنچیں, آپ طواف کر کے فارغ ہوئے اور مطاف سے نکلتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک, مسجد سے نکلنے کی دعا, اور بسم اللہ یہ پڑھ کے یہ دعا مانگ کے, یا دوسری ایک دعا ہے وہ مانگ کے یہاں سے نکلیے اور سیدھے صفا پہ پہنچ جائیے. قبلہ کی طرف منہ کر لیجئے, دعائیں مانگیے, ذکر اذکار کیجئے. اور اوپر ایک چھت پہ آیت لکھی ہوئی ہے سورہ بقرہ کی, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. یہ آیت وہاں پڑھیے اور اس کے بعد کہیے ابدأ بما بدأ اللہ بہ, میں اسی سے شروع کر رہا ہوں جس سے اللہ نے شروع فرمایا. اللہ نے کس سے شروع فرمایا؟ صفا سے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. بندہ کہتا ہے کہ میں یہیں سے صحیح شروع کرنے لگا ہوں جس کا ذکر اللہ نے پہلے شروع فرمایا ہے. عورتوں کو باجماعت نماز پڑھنے سے اس کا وہی ثواب ملے گا جو مردوں کو ملتا ہے؟ بالکل اتنا ہی ملے گا. مردوں کو بھی 25 یا 27 گنا ملتا ہے. دونوں حدیثیں موجود ہیں, صحیح ہیں. عورت بھی اگر باجماعت پڑھتی ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. لیکن عورت اگر گھر میں پڑھتی ہے تو اسے اس سے بھی زیادہ ملے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت کی نماز اپنے گھر میں افضل ہے مسجد کی نسبت, اور اپنے گھر کی کوٹھڑی میں افضل ہے گھر کی نسبت. آپ اندازہ کریں, گھر میں صحن میں پڑھے گی تو نماز ہو گئی مسجد سے افضل, کمرے میں پڑھے گی تو صحن سے افضل, اور پچھلی کوٹھڑی میں جا کے پڑھے گی تو کمرے سے بھی افضل. عورت کی نماز اپنے گھر میں افضل ہے, لیکن جماعت میں شامل ہونا جائز. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے سے کہا, بلال غالباً ان کا نام تھا, کہا کہ عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو. تو کہتے ہیں نہیں جو ہم تو روکیں گے, یعنی حالات کچھ ایسے بنے ہوئے تھے کہ نہیں ہم تو روکیں گے. تو ان سے بول چال بند کر دی. کہا کہ میں نبی پاک کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ ہم روکیں گے. نبی کہے مت روکو, تم کہتے ہو روکو گے. اور یہ آج کل آپ کو معلوم ہے پچھلے دنوں ہندوستان میں ایک مسجد توڑ دی گئی. ایک مسجد کو حیدرآباد کے بغل میں کوئی چھوٹی جگہ ہے, کیا نام ہے جگہ کا؟ گنٹور. گنٹور میں مسجد تھی. رمضان المبارک میں عورتوں نے تراویح پڑھنے کا ارادہ کیا, اور ہماری پارٹی ایک نے کہا کہ نہیں عورتوں کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے, ہم عورتوں کو مسجد میں نہیں آنے دیں گے. جن کی عورتیں آنا چاہتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو, تم کون ہو روکنے والے؟ بات بڑی بڑھتے 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 پوری مسجد کو توڑ کر مسمار کر دیا گیا. اور یہ مہربان کون ہے آپ سب جانتے ہیں. اور جب سٹیج پہ آئیں گے تو کہیں گے کوئی اختلافی بات نہیں کرنی چاہیے, جو مسائل متفق علیہ ہیں ان کا ذکر کرنا چاہیے, اختلافی بات کو کیوں لایا جائے. کبھی کبھی اردو نیوز میں بھی اس طرح کی باتیں لکھ دیتے ہیں کہ اتنے ہمارے متفق علیہ مسائل ہیں, ہم وہ کیوں نہ کریں, اختلافی بات کیوں کریں. اور جہاں ان کا بس چلتا ہے یہ مسجدیں تک توڑ کے رکھ دیتے ہیں. یہ اختلاف میں نہ داخل ہونے والے لوگ.
دعائے قنوت وطر میں رکوع سے پہلے پڑھنا افضل ہے یا بعد میں؟ دونوں جگہ جائز ہے، لیکن از روئے سند صحیح ترین حدیث میں پہلے ہے۔ جائز دونوں جگہ، لیکن صحیح ترین روایت جو ہے وہ پہلے کی ہے۔ وطر کی تیسری رکعت شروع کرتے وقت رفع دین کرنا چاہیے یا نہیں؟ جب آپ ایک مرتبہ بیٹھ کے اٹھے ہیں تو جب تیسری رکعت پڑھیں گے، شروع کریں گے، تو چونکہ جتنی مرتبہ بھی آپ آ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، رفع دین کر رہے ہیں، مغرب کے، عشاء کے، ظہر کے، عصر کے، ان کے دو قاعدے ہوتے ہیں الگ الگ۔ جب قاعدے سے اٹھ کے ہاتھ باندھیں تو اس وقت آپ نے رفع دین کر کے باندھنے ہیں، اور وطر کا قاعدہ نہیں ہے، وہاں ہے لیکن اصلاً نہیں ہے۔ پاکستان انڈیا میں زیادہ تر لوگ قاعدے والی وطر پڑھتے ہیں، جبکہ قاعدہ کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ وطر کے مشابہ نماز کو مغرب کے مشابہ کر دیتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ وطر کو مغرب کے مشابہ نہ کرو۔ یہاں کہتے ہیں کہ کیونکہ مغرب کی تیسری رکعت میں تو رفع دین کی جاتی ہے، کیونکہ مغرب کی تیسری رکعت اتحیات بیٹھ کر اٹھ کے پڑھی جاتی ہے، جبکہ وطر میں یہ جائز ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے۔